الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ونصيرنا ونسيمنا وأنيسنا وشفيقنا وحسيننا وجميلنا وجمالنا وديننا وإيماننا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو بس غور کرنا ان جملوں پر کہ کیا کیا رہا ہوں میں، یعنی شاعر نے کیا کہا ہے. ہمیں وہ اپنا کہتے ہمیں وہ اپنا کہتے محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں تمہیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں اور عقیدہ نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر نماز عصر کو
قربان کر کے نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، علی مولا نے بتلایا، ہم سب ایک ہیں جی، باہر والے بھی اندر والے بھی، کم از کم حیدر کی آواز نجف شریف تک تو جانی چاہیے۔ اب یہ شعر آپ کو مزید سمجھ آئے گا۔ نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی علی مولا حسین ابن علی 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 علی
تمہیں وہ اپنا کہتے، محبت ہو تو اے ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو سادات کرام اور مرکز الاولیاء لاہور شریف سے اور دیگر شہروں سے حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تشریف لانے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید۔ مسجد شریف کی انتظامیہ اور اپنی جانب سے مرحبا۔ میرے حضور آپ کو اپنے غلاموں میں رکھے۔ آپ 10 محرم شریف میں آپ کو عرض کیا تھا کہ تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، کچھ کانسیپٹ بن جاتے ہیں کبھی کسی کی وجہ سے، تو وہ اگر غلط بن جائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، انہیں کلیئر ہونا چاہیے۔ پانی والا مسئلہ ہم نے کل کلیئر کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کے لیے ترستے رہے، یہ غلط ہے جی۔ یہ صحیح ہے کہ پانی ان کے لیے ترستا، اور پانی کے لیے ترستے وہ ہیں جو بے بس ہوں، یعنی جس کے پاس پانی ہو وہ، میں کیسے ترسوں گا، پانی تو پاس ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بے بس ہے، وہ ترسے گا۔ سرکار امام کربلا کی خدمت میں ایک فقیر آپ کے غلاموں میں حاضر ہوا، پیاس اس کو لگی ہوئی تھی، تو اس نے کہا حضور پانی چاہیے، تو آپ نے مبارک ایڑی زمین پر ماری، چشمہ نکل آیا۔ تو اس نے کہا جی، آپ نے فرمایا پیو، اس نے پی لیا۔ تو اس نے کہا حضور گھر میں مولا علی اصغر پاک کے ان کو نہیں دے رہے، 6 ماہ ان کی عمر ہے، مستورات ہیں، سادات کرام ہیں، ان کو آپ نہیں دے رہے۔ فرمایا انہوں نے منگیا بھی تو نہیں، سیدھی سی انہوں نے مانگا ہی نہیں، تم نے مانگا ہے تمہیں دے دیا، انہوں نے مانگا ہی نہیں۔ کہا وہ کیوں نہیں مانگ رہے؟ فرمایا کمرہ امتحان میں کتاب کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ باہر آواز نہیں جا رہی۔ کمرہ امتحان میں کتاب کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، اسی تانا آزماواں گے۔ تو آپ نے عرض کیا یا اللہ تو آزما لے، اسی راضی ہیں تیری آزمائش دے۔ یا اللہ کریم تو آزما لے، ہم 100/100 نمبر لے کر پاس ہو کر دکھائیں گے۔ تو اسی طرح ایک کنسیپٹ اور ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرداری دی جنگ سی، یعنی امام چاہتے تھے کہ مینوں کرسی مل جائے تو تاں کربلا ٹر کے۔ یہ بڑا خطرناک، یعنی اس پہ بڑے بڑے مولوی، ایک مولوی کہتا ہے جی اسی طرف رہتا آگے، اس کے پاس کوئی 2-3 کروڑ روپے کی کتابیں ہیں، تو کہتا ہے جی امام حسین تو یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اے حال ہو چکا نا جس دور دے اندر میں تو تسی جی رہے ہیں، اب میں اس کو کیا کہوں، کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی لفظ ہوتے ہیں نا کہ لفظوں سے بندہ بستی کرے، کیا بس انج ہی کر سکتے ہیں، تھو تیرے تے اے بھی لفظ چھوٹا ہے کہ جڑا اے کہے کہ یزید دی بیعت امام حسین کرنا چاہتے سن،
تے چاہتے سن مینوں بھی کرسی مل جائے. کرسی دی طلب انہوں دی جنہیں کرسی دا مزہ نہ لیا ہوگا. تو جنہوں نے دوش نبوت پہ سواریاں کی کانسیپٹ کلیئر ہے, سیدھی سیدھی گل ہے. جنہوں نے حضور کے کندھوں پر سواری کی ہو انہاں واسطے کوئی کہے جی انہوں نے کرسی دی لوڑ سی. تو یہ بھی کانسیپٹ آج ایک حدیث پاک کے ذریعے میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے جی, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رہائش میری مدینہ منورہ میں تھی لیکن واہ چیر ہو گیا میں مسجد نبوی حاضری نہ پیش کر سکیا. مصروفیات کی وجہ سے, دنیاوی معاملات میں, کاروبار کی وجہ سے یا کوئی اور معاملات تھے, تو میں مسجد نبوی میں حاضری نہ پیش کر سکا. میری والدہ محترمہ نے ڈانگ پھاڑ لی. فرمانے واہ عرصہ ہویا تو سرکارہ نہیں مل کے آیا. تو وہ کہہ سکتے تھے نا جی حضور اماں حضور نماز تو ادھر بھی ہو جاتی ہے, نماز ہی پڑھنی ہے تو نماز تو ادھر بھی ہو جاتی ہے. فوراً اب انہوں نے کہا کہ ان اماں جی دا بی پی بھی ذرا نارمل کرنا ہے, کدھر کوٹ نہ پہ جائے. عرض کرنے لگے جی امی جی میں ہوں نہیں جا رہا, آج نواشن دی نماز امام الانبیاء دی قیادت وچ ادا کراں گا تے نال میں جناب دا سلام بھی آکھاں گا. اماں حضور خوش ہو گئی ہیں. تو ماں جی کہنے لگیں اچھا چل ٹھیک ہے سلام بھی آکھیں تے نال میرے واسطے بخشش دی دعا بھی کروا لیں کہ حضور سلام بھی قبول فرماؤ ماں جی دا تے نال انہاں واسطے بخشش دی دعا بھی فرما چھکو. فرماتے ہیں میں حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں, نماز کا وقت آ گیا. لو جی نشتر میں نیت یہ ہوتی ہے 3 رکعت نماز فرض, وقت نماز مغرب, بندگی واسطے خدا تعالیٰ دے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے تھے, پیچھے امام صاحب تھے, قاری صاحب تھے. اللہ اکبر, کیا نیت ہوگی صحابہ. 3 رکعت نماز فرض, بندگی واسطے خدا تعالیٰ دے, وقت نماز مغرب دے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے, پیچھے امام الانبیاء دے. کیا نیت ہے یہ, کیا وہ لمحے کیا تھے. جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی. نماز پڑھی, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی. آج قاری صاحب قرآن پڑھ دیں تے اکھاں چو اتھرو نکل آنے جدو میرے حضور خود قرآن پڑھ دے ہو. سلام پھیرے آقا علیہ السلام نے, فرمانے لگے کہ میں کیا حضور علیہ السلام ہوں, یعنی باب السلام اس طرح تے آپ دا حجرہ شریف کھبے پاسے. میرے دل میں آیا کہ اب آقا علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف جائیں گے تو میں پیچھے پیچھے جاؤں گا تے سلام بھی عرض کروں گا تے نال اپنا جڑا مسئلہ حاجت لے کے. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام گئے ہی نہیں گئے. حضور نے نوافل شروع کر دیے, 20 نوافل پڑھے. ویسے اوابین کے ہم 6, تو آقا علیہ السلام نے 20 پڑھے. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام بیٹھے رہے کہ کفتہ دا ٹائم ہو گیا, عشاء دا ٹائم ہو گیا. ادھر ہی آقا علیہ السلام نے پھر عشاء پڑھائی. میں نے عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھی. ثم انصرف, پھر حضور علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف تشریف لے کر گئے تو فتبعتہ, میں سائیاں دے قدماں نو ویکھ ویکھ کے تو میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا. مگر جرت نہیں ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو کر دو سلام عرض کر لوں, ہمت نہیں پڑ رہی کہ سلام عرض کر لوں تے اپنا, چونکہ چھٹیاں جو ہو گئی تھی کافی, حاضر نہ ہو سکا تو جرت نہیں کہ میں سلام پیش کروں اور اپنی والدہ کا بھی مسئلہ عرض کروں. میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور فرمایا, یعنی یوں پیچھے نہیں دیکھا, پیچھے نہیں. اس پر مسئلہ یہ ہے کہ پچھو کسی نو آواز نہیں دینی چاہیے, جے کوئی آواز دے چھڑے تو انہوں جواب نہیں دینا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں اور فوراً ارشاد فرمایا, من ھذا حذیفہ, میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے. اب تو نانا کہو کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, اب تو باز آ جاؤ. اس پر جلدی سے بخاری شریف کا صفحہ نمبر 120 ہے,
انٹرنیشنل یہ چھاپا ہے جی ریاض کا، اس پر یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فواللہ یا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا رکوع دھیان نال کریا کرو، تسی سمجھ دو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں نا، فرمایا جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہاں فرمایا جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یعنی سامنے تو میں دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اور پیچھے دیکھتا ہوں نبوت کی آنکھوں سے۔ فرمایا رکوع دھیان نال کریا کرو، کی مطلب یعنی ہمارے ہاں ایک رکوع یہ ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، نہ فرمایا رکوع صحیح یوں کیا کرو، صحیح طرح رکوع کیا کرو، اور اس کے بعد جو تمہارے دل کی حالت ہوتی ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے پیچھے نہیں دیکھا، فرمایا من ھذا حذیفہ، حذیفہ عرض کیا جی لبیک، عرض کیا جی جی حضور جی میں حذیفہ ہی ہوں، حذیفہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے جی، آپ پڑھ لیں جی، نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حذیفہ ہیں، بڑا چیر لا چھڑے اتنی دیر بعد آئے، اچھا چل کوئی گل نہیں آتے گیا ہے نا، غفر اللہ لک ولی امک، جا رب نے تینوں بھی بخش چھڑیا تیری ماں نوں بھی بخش چھڑیا۔ جائیں حذیفہ، اللہ نے تمہاری بھی بخشش فرما دی ہے، تمہاری ماما کی بھی بخشش کر دی، تمہاری والدہ کی بھی بخشش ہو گئی۔ اچھا اے جملہ آہ کے نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ کیسے آنا ہوا؟ یہ جملہ آہ کے ارشاد فرما کے پوچھا کہ میں آنا ہوئے، اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہوئی ہے، غفر ماضی کا صیغہ کر دی ہوئی ہے، اور تمہاری والدہ کی بھی بخشش کر دی ہے، کیسے آنا ہو؟ عرض کی حضور جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ آپ نے بن مانگے دے دی، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا مانگ لیا، اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری اور تمہاری والدہ کی بخشش کر دی ہوئی ہے، اور فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک، یہ دیکھ رہے ہو فرشتہ کھڑا ہے؟ عرض کی حضور نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا مگر مجھے یقین، مجھے نظر نہیں آ رہا مگر مجھے یقین ہے۔ فرمایا جب دیکھ نہیں رہے تو مان کیسے رہے ہو؟ عرض کیتا حضور بتصدیق کا، حضور تسی آکھیا رب ہے، رب مان لیا یہ تو پھر فرشتہ ہے۔ جناب دے کہن تے رب نو تکیا کوئی نہیں، انہوں مان لیا یہ تو پھر فرشتہ ہے، اور ہے بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لم ينزل الارض قط، یہ آج تو پہلے کدی زمین تے آیا ہی نہیں۔ یہ مطلب کہ یہ مطلب ہے وے کہ حضور جانے جاننوں یہ بھی پتہ ہے فرشتیاں دی تعداد اتنا تو انہوں آپ ہی بتانا چاہیے نا۔ فرمایا آج سے پہلے قط، یہ کبھی بھی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے میرے حضور جانتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد، بولیے فرشتوں کی تعداد، اور یہ بھی جانتے ہیں کیڑے کیڑے آ چکے ہیں تے کیڑے کیڑے نہیں آئے۔ فرمایا آج تو پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ عرض کی تو حضور آج خیر نہ لائے، آج خیر نہ لایا؟ فرمایا ہاں خیر نہ لایا۔ عرض کی حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا استاذن ربہ ان یسلم علیہ، ہوا یہ کہ جب ہم معراج کی رات جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یہ راستے میں کھڑا تھا، ڈیوٹی دے رہا تھا، اور ہم تو براق کیا ہے، ہم تو اتنی رفتار سے جا رہے تھے کہ اس کو ہمارے دامن، کہتے ہیں فلانے دی ہوا بھی نظر نہیں آئی، کہتے اس کو ہمارے دامن کی ہوا بھی نہ لگی، اور ہم یوں گئے تو
اس نے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں جب ہماری ٹور دیکھی اور ہمارا جمال دیکھا اور رب کی بارگاہ میں ہمارا مقام دیکھا اور فرشتوں کی سلامیاں دیکھیں، اس کو ہم سے ہو گیا پیار۔ تو اس نے چاہا کہ یہ ہم سے مصافحہ کرے، ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ملائے، مگر ہم تھے رب کی بارگاہ میں جانے والے، ہم دائیں بائیں کاہے کے لیے تکتے؟ اور پھر تو ایک مقام ایسا بھی آیا، رب نے خود کہہ دیا قف، محبوب آپ ٹھہر جائیے، اتنا سفر آپ نے کیا ام ہانی کے گھر سے لے کر لامکان تک، اب آپ ٹھہر جائیے، رک جائیے، ام ہانی کے گھر سے لے کر یہاں تک آپ آئے، اب ہم خود آگے آ رہے ہیں۔ تو جب اس نے ہمارا ٹور دیکھا، ہمارا پروٹوکول دیکھا اور ہمارا جلال دیکھا، تو اس کے دل میں خیال آیا اور چاہت پیدا ہوئی کہ میں سلام کروں، مگر جتنی دیر میں اس نے سوچا ہم تو گئے۔ تو ہم رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جب واپس آئے تو اس نے درخواست لکھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، درخواست لکھی، استاذنا، اذن طلب کرنا، اجازت، اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان اور استئذان کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا۔ استأذن يستأذن استئذانا فهو مستأذن واستؤذن يستأذن استئذانا فذاك مستأذن لم يستأذن لم يستأذن لا يستأذن لا يستأذن لن يستأذن لن يستأذن لا يستأذنن لا يستأذنن لا يستأذنن لا يستأذنن الأمر منه استأذن لتستأذن ليستأذن ليستأذن والنهي عنه لا تستأذن لا تستأذن لا يستأذن لا يستأذن الظرف منه مستأذن مستأذنان مستأذنات۔ پرانے جڑے سنگی جنہاں دی عمر 35 سال ہیں تے سکول وچ جدوں فٹا شٹا لینا ہوندا سی تے درخواست لکھ کے دیندے سن، بخدمت جناب استاذ گرامی 4 دن سے شدید بخار ہے، فقیر حاضر ہونے سے قاصر ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر 4 ماہ کی چھٹی عنایت کر دی جائے۔ درخواستاں لکھ دے سن، لمیاں چھٹیاں، ادوں اے نظریہ ہوندا سی جنہاں نے پڑھ لیا انہوں نے کی کر لیا۔ تو اس نے رب کی بارگاہ میں درخواست لکھی، درخواست کا مضمون کیا ہے؟ بخدمت جناب رب ذوالجلال، بخدمت جناب رب، نہایتی ادب سے گزارش ہے کہ ہمیں تیرے محبوب سے پیار ہو گیا ہے، بڑے ہی ادب سے گزارش ہے کہ ہمیں تیرے محبوب سے پیار ہو گیا، ہم نے ان کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھا ہے، ہمیں ان سے پیار ہو گیا ہے، لہذا کمال مہربانی فرما کر، چونکہ آپ جناب رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں، بے حد مہربانی فرما کر ہمیں چھٹی دی جائے، ہم مدینے جانا چاہتے ہیں اور تیرے محبوب کو ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست لکھی، یا اللہ میں نے چھٹی دے، میں مدینے جانا ہے۔ چھٹی مانگ رہا رب کو، لو یا اللہ مجھے چھٹی دے، میں نے تیرے محبوب کی خدمت میں جا کر سلام پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست دیکھی، چھٹی، کھلی چھٹی، جانے لگا تو رب نے فرمایا رک جا، اپنا سلام کہہ دینا اور ہمارا پیغام کہہ دینا۔ پیغام کے لیے جبریل ہے، جبریل پیغام لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ کو اس کی ادا بڑی پسند آئی، چھٹیاں مانگ رہے ہیں مدینے جان واسطے، فرمایا جا اپنا سلام آکھی، ساڑا پیغام آکھی۔ کیا پیغام؟ کتنا اہتمام ہو رہا ہے اس پیغام کے لیے، تو آگے پیغام کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب کو جا کر کہہ دینا، دنیا والے اہل بیت کی شان کو کیا سمجھیں گے،
ہم نے پیغام دے دیا، فیصلہ کر دیا ہوا ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فرمایا پیغام دے دینا کہ ہم نے جنتی جوانوں کا سردار حسنین کریمین کو بنا دیا ہے اور جنتی عورتوں کا سردار سیدہ زہرا کو بنا دیا ہوا ہے. تم کہتے ہو سرداریوں کی لڑائی تھی، یہاں تو سرداریاں بچپن میں مل چکی ہوئی ہیں، اور سرداریاں بھی کون سی؟ دنیا کی، جنت کی سرداری. تو لہٰذا یہ نظریہ، اس پر میں نے حدیث پیش کی. ہم چونکہ محب وطن ہیں جی، پاکستانی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں انتشار کیا ہوتا ہے، فرقہ واریت کیا ہوتی ہے. ہم تو ملنگ ہیں اہل بیت کے جناب، اور اسی لیے تو ہم بچے ہوئے. عذاب کیوں نہیں اتر رہا؟ ورنہ جتنا ظلم ہوا مسلمانوں پر عذاب اتر آتا. فرمایا محبوب ہم اس لیے عذاب نہیں نازل کرتے کہ آپ کی اہل بیت ان میں موجود ہے. فرمایا جب تک سیدزادے زمین پر ہیں اللہ عذاب نہیں نازل کرتا. تم کیا سمجھو زہرا پاک کے بچوں کی شان کیا ہے جی؟ تو اچھا وہ یہ مضمون میں نے بیان نہیں کرنا تھا، میں تو ایک بات آپ سے کرنی تھی بڑی ضروری. زندگی کا کیا پتہ ہوتا ہے جی. بس میں آپ حضرات سے بڑی مجھے محبت ہے، آپ تمام سے جی. ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، چہروں سے بھی واقف نہیں ہوں. بس ایک گزارش ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کبھی کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. گل سننی نہیں کسی کو، کوئی یعنی کسی دو نمبر بندے کو بیٹھنا ہی نہیں تھے، گل کیوں میں سنو گے؟ شک میں نہیں آنا. اور لا اور اس پر فیصلہ سنو علماء کا. فرمایا لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم و ذالک عندہ جلی لا خفا بہ. فرمایا جدوں کوئی شک آن لگے نا، کوئی بندہ جویں مرزا جیلمی یا کھبے سجے کوئی مولوی تنو گمراہ کرن دی کوشش کرے، فوراً ایک گل سوچ لینا میرے حضور مینوں ویکھ رہے. بس جیسے ان کی نیت کو حضور نے دیکھا، فرمایا حضور تمہاری نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. بس جب تمہارے دل میں یہ بات آ جائے گی میرے حضور میری نیت کو دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا واضح تمہارے ارادوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھنا آئے تو اے نیت کی سی کہ نماز پڑھ کے باہر جا کے سیاست کراں گا، اج مولوی صاحب دیاں غلطیاں کڈاں گا، اج فلانے نو فلانے دے خلاف کراں گا، اے نیتاں کر کے آندا ہے. فرمایا چلیا تینوں تو خوش ہونا چاہیے اپنے مقدر تے کہ حضور تیری ول توجہ فرما. تو جب یہ آپ نوجوانوں کا بیچارے روٹی پانی کے چکر میں ہم سسٹم ہی ایسا کر دیا ہے، مبارک ہو، خوش قسمت ہو آپ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے آپ کے ایمان کی تعریف کی ہے. صحابہ نے پوچھے حضور سارے نو افضل ایمان کے دائے. رسول اللہ نے پوچھا صحابہ کو لو، عرض کیتا حضور فرشتیاں دا ایمان. فرمایا فرشتے تے رہندے ہی رب دے انواروں تجلیات چل. عرض کیتا حضور پھر نبیوں دا ایمان ہوئے گا. فرمایا نہیں والوحی ینزل علیہم، انہاں دے اوتے تے وحی نازل ہوندی ہے. عرض کیتا حضور پھر ساڈا ایمان سارے نالوں اعلیٰ ہے تے قابل فخر اور قابل تعجب ہے. فرمایا نہیں وانا بین اظہرکم، تسی تے میری زلفاں تک ہیں، تسی تے میری انگلیاں دے اشارے تک ہیں. سورج اور چاند کا آنا جانا دیکھا ہے، جابر کے بچوں کا زندہ ہونا دیکھا ہے. عرض کی حضور پھر کس کا ایمان حیرت انگیز ہے، قابل تعجب ہے. فرمایا قوم یکونون من بعدکم، فرمایا ان کا ایمان لائق تعجب ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے نام کے نعرے لگاتے ہیں. ختم نبوت. فرمایا تم نے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، وہ خالی انہوں نے سنا ہوگا، تم نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا. بس وہ خالی اپنی محفلوں میں پڑھتے ہوں گے مکھ چند بدر شاہ شانی اے مکھ چند بدر شاہ شانی اے مکھ چند بدر متھے چمک
مرتبہ مبارکباد، اور جن غلاموں نے مجھے نہیں دیکھا انہیں 7 مرتبہ مبارک ہیں۔ مبارکاں 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 مبارکاں، اور تانوں مبارکاں 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 کنیاں کیڑی طرف ہو؟ پھر یہ صحیح کسی نے کہا نا، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی، بس شک شک نہیں کرنا جی، بس جدوں بھی کوئی مسئلہ آ جائے بس فوراً میرے کو بھی نہ سوال پوچھا کرو جی مرزا جیل میں ہے کہہ رہا سے، آپ ہی جواب دیا کرو ان کو، تو کون ہونے، میں حضور دا کلمہ پڑھیا ہے بس، میں نے پتہ ہی نہیں، تو سنو ہی نہ جی، سنو گے تے گمراہ ہو گے، نہیں سنو گے تے بچے رہو گے تے ترے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائیں، یہ میرے سنگی نوجوان بچے بوڑھے جتنے سنگی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ادھر ہیں اوپر والی منزل میں وضو خانے ہیں، میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں جی سیدھی سب کے لیے، اور مجھے آتا ہی نہیں، یا اللہ ان سب کو حضور کا غلام رکھا، آپ کی نسلوں کو اللہ اپنے حبیب کا غلام رکھے، اہل بیت کا نوکر رکھے، صحابہ کا فرما بردار رکھے، وما توفیقی الا باللہ۔